جی پیارے بچوں، آپ میں سے کون بتائے گا کہ حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ جی شاباش شاباش، حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ جی پیارے بچوں، حمد اور نعت میں فرق کون بیان کرے گا؟ کون سا بچہ بتائے گا حمد اور نعت میں فرق؟ جی شاباش، حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت وہ نظم ہے جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ شاباش پیارے بچوں، آج کے ہمارے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ نئے الفاظ کے معنی بتا سکیں۔ ہم اس لیکچر کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ نئے الفاظ کے معنی پیارے بچے بتا سکیں گے، جملے کی تعریف آپ کر سکیں گے، اور جملوں کی اقسام بتا سکیں گے، مختلف جملوں میں فرق اور استعمال کر سکیں گے، چند معروف لفظوں کا درست املا لکھ سکیں۔ یہ ہمارا آج کے تدریسی مقاصد ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو جملے کی تعریف سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جملے کی تعریف ہے الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات کا پورا مطلب ظاہر ہو، جملہ کہلاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات کا پورا مطلب ظاہر ہو، جملہ کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جملے کی تعریف یعنی الفاظ ملے ہوں، چند الفاظ ہوں، تو الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات کرنے والے کی بات سمجھ آ جائے، اس کا مطلب بالکل سمجھ آ جائے، ظاہر ہو جائے، اس کو جملہ کہتے ہیں۔ تو الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات کا پورا مطلب ظاہر ہو، جملہ کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جملے کی اقسام کتنی ہیں؟ تو جملے کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اقراری جملے، نمبر 2 انکاری جملے، نمبر 3 استفہامی جملے۔ تو ان میں سے ہر ایک کی تعریف آپ کے سامنے ہے کہ اقراری جملے ایسے جملے جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہو، وہ اقراریہ جملے کہلاتے ہیں۔ اقراریہ جملے ایسے جملے جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہو، وہ اقراریہ جملے کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، دوسرے جملے کی اقسام میں سے دوسری قسم ہے انکاریہ جملے۔ جن جملوں میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہوتا ہو، وہ انکاریہ جملے کہلاتے ہیں۔ یعنی اس کو سمجھنے کے لیے آپ مختصر یہ کر سکتے ہیں کہ جن جملوں میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، ان کو اقراریہ جملہ کہا جاتا ہے، اور جن میں کسی کام کا کرنا یا نہ ہونا پایا جائے، ان کو انکاریہ جملے کہا جاتا ہے۔ تو جملے کی تیسری قسم ہے استفہامیہ جملے۔ ایسے جملے جن میں کوئی سوال پایا جاتا ہو، استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں۔ مثال بیٹا یہ کہ جن جملوں میں کوئی سوال پوچھا جائے، ان کو استفہامیہ جملے کہا جاتا ہے، اور جن میں ایسے جملے جن میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اقراریہ جملے کہا جاتا ہے، اور جس میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا پایا جائے، انکاریہ جملے کہا جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ میں سے کون کون بتائے گا جملوں کی اقسام؟ جی شاباش۔ جی انکاریہ جملے وہ جملے جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ شاباش۔ انکاریہ جملے جی وہ جملے جس میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ شاباش۔ جی استفہامیہ جملے
جی शाबाश बेटा। जी इस्तिफ़ामी जुमले ऐसे जुमले जिनमें किसी सवाल को पूछा जाए। शाबाश, यानी कोई सवाल पाया जाता हो, इस्तिफ़ामी जुमले उनको कहते हैं। शाबाश। जी बेटा, जुमलों में फ़र्क और इस्तेमाल, जुमले और मिसालें। तो बेटा इकरारिया जुमला, इसकी मिसाल है अली स्कूल गया। अली का स्कूल जाना ये इकरारिया जुमला है, क्योंकि इसमें काम का करना या होना पाया जा रहा है। इनकारिया जुमला, इसकी मिसाल बेटा अली स्कूल नहीं गया। इस जुमले में काम का ना करना और ना होना पाया जा रहा है, इस वजह से इसको इनकारिया जुमला कहा जाता है। शाबाश। इस्तिफ़ामी जुमले की मिसाल बेटा, क्या अली स्कूल गया। अब इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि अली स्कूल गया है या नहीं गया, क्या अली स्कूल गया। तो बेटा ये है इस्तिफ़ामिया जुमला। तो जुमले के अक़साम हैं तीन: इकरारिया जुमले, इनकारिया जुमले, इस्तिफ़ामिया जुमले। और इन जुमलों में फ़र्क भी आ गया और इसकी मिसालें भी बेटा बिल्कुल वाज़ेह हो गई। शाबाश। बेटा इमला की दुरुस्ती, हद कुशीदा अल्फाज में ज़ा की जगह ज़ा इस्तेमाल करके दुरुस्त जुमले अपनी कापी में लिखिए। जी बेटा, जिन अल्फाज के नीचे लाइन लगी हुई है, अंडरलाइन है अल्फाज, उन अल्फाज में ज़ा है, तो ज़ा को ज़ा के साथ बदल कर ये अल्फाज दुरुस्त हो जाएंगे। तो इनको फिर आपने अपनी कापी में लिखना है। लिखा है गलाज़त से बीमारियां फैलती हैं, तो ये ज़ा की जगह बेटा ज़ुआ करना है और गलाज़त से बीमारियां फैलती हैं। चील की नज़र बहुत तेज़ होती है। बेटा नज़र में ज़ा है, तो इस ज़ा को ज़ुआ के साथ बदलें तो चील की नज़र बहुत तेज़ होती है। तीसरा जुमला है 23 मार्च को पाक फ़ज़ाइया के जहाज़ों का मुज़ाहिरा बहुत खूबसूरत था। तो इसमें भी बेटा ज़ा है, ज़ा को ज़ुआ के साथ बदल के मुज़ाहिरा। गुफ्तगू से अच्छे अखलाक ज़ाहिर हो जाते हैं। तो बेटा ये ज़ाहिर ज़ा के साथ है, तो आपने ज़ुआ करना है, ज़ाहिर होते हैं। मैं स्कूल से आते ही ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। तो बेटा ये ज़ोहर जो है ज़ा के साथ नहीं ज़ुआ के साथ होता है, तो यहाँ पे भी ज़ा को ज़ुआ के साथ बदल के आप जुमले को दुरुस्त करके अपनी अपनी कापियों में इस इमला को लिखेंगे। तो बेटा आज आपके घर का काम जुमले की अक़साम और दो दो मिसालें